لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبا القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين وفرقان المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اللهم صل على محمد. ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر قمر آرا بیگم بنت مرزا محمد حیدر علی کی روح کو بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چشمہ آپ کا ہے، اتنی آنکھ نہیں ہے۔ یہ چشمہ اس میں رکھا ہوا ہے آپ کا، یہی آیا تھا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معافی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلوات بھیجتے محمد والے محمد پہ۔ بہت ہی مشہور اور معروف یہ آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے جس میں پروردگار عالم واضح طور پر اعلان فرما رہا ہے کہ انسانوں میں کچھ ایسے انسان ہیں، یا انسانوں میں بعض انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنا نفس اللہ کے حوالے بیچ دیتے ہیں، یعنی دے دیتے ہیں، یا اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور مرضی پروردگار حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک حدیث بیان کی کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ۔ دیکھیں سب کچھ نفس پہ ڈیپینڈ ہے، چاہے عبادت کی بات ہو چاہے توحید کی بات ہو۔ اگر آپ یہ دیکھنا پڑے گا یہ نفس، آپ نفس کے تابع ہیں یا یہ نفس اور آپ اللہ کے تابع ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ظاہراً دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ صاحب یہ خواہشات نفس پرست ہیں یا منافق ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کرتا ضرور ہے لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کب وہ منافق ہو گیا۔ میں اس ٹاپک پڑھ چکا ہوں کہ اس کو پتہ نہیں چلتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے کہ کب میں اپنے آپ اندر خود پہ خود منافق بن گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جو آئے تھے اسلام میں وہ منافق تھے، ہو سکتا ہے شروع میں آئے ہوں باقاعدہ طور کے اوپر خضوع اور خشوع کے ساتھ میں، لیکن بیچ میں ایک دم سے منافق بن گیا، ان کو خود ہی نہیں پتہ چلا کہ میں منافق ہو گیا، اور پھر اتنی شدت بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس چیز کو بھی چھپانے لگتا ہے کہ نہیں میں تو بالکل صحیح ہوں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، بہت آسان مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ ایک انسان ہے، میں ہی آپ جیسے، ہم جیسے انسانوں میں سے بہت سے ایسے انسان ہیں بڑی خضوع اور خشوع کے ساتھ میں وضو کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں یا نہیں، اور بڑے خضوع اور خشوع کے ساتھ میں آپ نے نماز پڑھنے کے لیے نیت کی اور کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہا اور بڑے ایک دم بالکل خضوع اور خشوع میں چلے گئے۔ پہلی رکعت تو بڑے آرام سے آپ نے پڑھی، لیکن دوسری رکعت میں ایک دم سے آپ کو پتہ نہیں چلا کہ کب آپ حساب کتاب جوڑنے لگے، مارکیٹ میں پہنچ گئے، بازار میں پہنچ گئے۔ اب آپ جو ہے وہ آئے تھے بڑے خضوع اور خشوع کے ساتھ میں، لیکن بیچ درمیان میں
نماز میں آپ کہیں سے کہیں چلے گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، اور بعد میں نماز میں نے کہا حضور آپ ماشاءاللہ سے پڑھ تو رہے تھے نماز لیکن آپ کا دھیان یہاں تھا نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ یہ کہیں گے کہ میں مارکیٹ میں تھا۔ نہیں میں تو بڑے، آپ کو نہیں پتا میں نماز ہی پڑھ رہا تھا، میں نماز ہی پڑھ رہا تھا، لیکن وہ چھپانے کے لیے ایسا کرتے، لیکن وہ اندرونی طور پہ نفس طور کے اوپر وہ ان کا کہیں اور ہوتا ہے، وہ کب ہو گیا ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ ہوتا ہے کہ بیچ میں انسان کا نفس ظاہر ہو جاتا ہے، اور وہ بڑی خضوع اور آپ انسان کی کیا بات ہے، خود مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا سامنے کا پورا واقعہ آپ دیکھیں کہ مرحب کے اس کو سینے پہ چڑھ گئے نہیں چڑھ گئے، آپ بتائیے، اس کو قتل کرنے لگے، لیکن ایک دم دوست نے لعاب دہن سے توہین کی اور امام سے فوراً اس کے سینے سے اتر آئے۔ بھائی آپ جب اللہ کی راہ میں قتل و غارت کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں کھڑے ہیں، تو آپ کو اترنے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگ چیمی گوئیاں کر بھی رہتے اور پوچھ بھی رہتے کہ یار کیا ضرورت تھی، ایسا کیا تھا؟ امام نے کہا نہیں، میں اللہ کے لیے خالص لڑ رہا ہوں، خالص اللہ کے لیے جہاد کر رہا ہوں، اپنے لیے نہیں جہاد کر رہا ہوں، لیکن چونکہ جیسے ہی اس نے توہین کی میرا نفس بیچ میں شریک ہو گیا، لہذا یہ نفس میرا نہیں ہے، یہ نفس اس کی اطاعت کر رہا ہے۔ اگر میں اس کو غصے میں اس وقت قتل کر دیتا تو میں اپنے نفس کی اطاعت کرتا، پھر خدا کی اطاعت نہ ہوتی۔ تو جب مولا کائنات جیسا بتا رہا ہے کہ نفس بیچ میں آ جاتا ہے، تو اس لیے کہ نفس پہ توجہ رکھو، من عرفہ نفسہ فقط عرفہ رب، جس نے اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیا اس نے پوری کائنات پہ کنٹرول کر لیا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ جس شخص نے بھی اپنے نفس کے اوپر، اور نفس ایک ایسی چیز ہے جس چیز سے لگاؤ ہوتا ہے، بات آگے تو کہتا چل رہا ہوں، جس چیز سے بھی لگاؤ ہوتا ہے نفس کا، وہی چیز اس کے جسم سے جاری ہوتی ہے، اعضاء جوارح سے وہی چیز، اور وہی چیز اس کے زبان سے بھی جاری ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، میں آسان مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے، جس چیز سے اس کا زیادہ لگاؤ ہوگا وہی چیز اس کی زبان پہ نکلے گی۔ ہمارے کیا ہے، جیسے ہی کوئی بچہ گرتا ہے فوراً کہتا ہے یا علی مدد، بھائی یا اللہ پکار لے، امام حسین پکار لے، یا امام زمانہ پکار لے۔ بھائی حکومت امام زمان میں ہم زندگی گزار رہے نہیں گزار رہے، آپ بتائیے، کبھی نکلا یا امام زمانہ درکنی، کبھی نکلے، جبکہ امام زمانہ کو پکارنا چاہیے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے خود آغا جو ہے کیا کہتے ہیں واقعہ ہے، ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد، آغا مقدس اردبیلی کا واقعہ، مقدس اردبیلی کا واقعہ، رات کے 12 بجے وہ جاتے تھے مولا کے روضے کے اوپر، مولا کائنات علی بن ابی طالب کے روضے نجف میں جاتے تھے، اور وہاں سلام کرتے تھے، سلام کا جواب ملتا تھا، وعلیکم السلام، ہر رات میں وہ روز جاتے تھے۔ لیکن ایک دن شاگرد نے کہا کہ یار یہ روز جاتے ہیں اور مسئلہ کیا ہے ان کا، روز جاتے ہیں اور یہ چلے آتے ہیں۔ ایک دن آقا مقدس اردبیلی صاحب نے ایک مسئلہ پیش آیا، وہ لے کے پہنچے، جو بھی سوال ہوتا تھا ان کے سامنے مولا کائنات کے سامنے لے کے پہنچے، اور گئے اور کہا کہ میرا سوال کا جواب یہ ہے۔ امام کو سلام کیا جواب آیا، امام نے جواب دیا کہ مقدس اردبیلی ٹھیک ہے، میں مشکل کشا ضرور ہوں، میں کائنات کا مولا ضرور ہوں، لیکن وقت کے امام سے رجوع کروں، میں اس وقت کا امام نہیں ہوں، میں ٹھیک ہے لیکن وقت کا امام موجود ہے، اس کو بلاؤ، اس وقت کے دور کا امام اس کو بلاؤ۔ تو امام نے فوراً کہ میں کیسے بلا سکتا ہوں، ان کا بھی ظہور کہاں ہوا ہے، اب آپ ہی مجھے روز سلام کا جواب مل رہا ہے، سلام کا جواب الگ ہے لیکن مسائل کا حل وہی کریں گے، کیونکہ وقت کا امام موجود ہے۔ کوئی بھی سارے امام کو، بھائی آپ بتائیں دو وقت میں ایک امام ہے یا نہیں ہے؟ امام حسن بھی، امام حسین بھی ہے، لیکن جب تک امام حسن ہے امام حسین خاموش ہیں، کیونکہ اس کے تابع ہیں۔ جو وقت کا امام ہوگا چاہے امام موجود ہو، لیکن جو وقت کا امام ہوگا اس کے تابع ہوگا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ، ہے یا نہیں؟ چوتھے امام موجود ہے، پانچویں امام بھی موجود ہے، لیکن جب تک چوتھے امام ہے پانچویں امام خاموش ہے، کیونکہ اس کے تابع ہے۔ تو امام چاہے دو تین ہو، لیکن جو وقت کا امام ہوگا سارے امام کو اس کے بھی تابع۔ تو مقدس نے کہا کہ میں وقت کا امام نہیں ہوں، تمہیں آخری امام زمانے سے ملاقات ان کو بلاؤ۔ کہا وہ تو ظہور نہیں کیا، کیسے کہہ سکتے ہو، اگر وہ نہیں ہوں گے تو تمہارا وجود نہیں ہو سکتا، اگر تم بلاؤ گے تب ملاقات ہوگی۔ کہا کیسے ہوگی؟ کہا یہ تمہاری بصیرت ہے۔ کہا جاؤ مسجد کوفہ میں
ہماری ہی جگہ پہ جہاں پہ ضرورت لگی وہاں ایک نوجوان جو بھی تمہیں پہلے ملے اول وقت میں وہ نوجوان جو نماز پڑھ رہا ہو سمجھ لینا وہی وقت کا امام ہے، تم سے بغیر پوچھے وہ تمہارے مسئلے کا جواب دے دے گا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ امام نے معرفی کرائی اور وہ پہنچے، جیسے دیکھا ایک نوجوان خوبصورت نوجوان نماز پڑھ رہا، جا کے بغل میں بیٹھ گئے اور نماز پڑھنے لگے، دیکھنے لگے۔ پھر ایک مرتبہ مسکرا کے اس نوجوان نے نماز ختم کیا، مقدس بیلی اگر پہلے مجھے بلا لیتے تو میرے جد کے پاس گئے۔ کہا مولا میں اس منزل پہ نہیں تھا، میرا غیب پر ایمان ضرور تھا لیکن ظہور انفرادی پہ ایمان نہیں تھا کہ آپ انفرادیت طور کے اوپر بھی کسی کی مدد کر سکتے۔ میں تو یہ سوچتا تھا کہ جب ظہور ہوگا تبھی مدد ہوگی۔ کہا نہیں میں اگر نہ مدد کروں تو تم کوئی مسئلہ بھی نہیں بیان کر سکتے، دین کا محافظ میں ہوں، تمہارا کام ہے بیان کرنا، جو مسئلہ ہے یہاں کے پوچھ لینا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو امام مدد کرتے کوئی بھی ہو کسی بھی طرح، تو جس چیز سے لگاؤ ہوتا ہے، بات آگے کہتا چلوں کہ جب اگر ہم امام زمانہ کو آواز دیں یا امام زمانہ درک بھی ضرور مدد کرتے ہو، قرآن کے اندر پورے واقعہ گزرے ہوئے، لیکن چونکہ جس سے لگاؤ ہوتا ہے وہی چیز زبان پہ آتی ہے، جو چیز کو روح ایکسپٹ کر لیتی ہے شروع سے۔ اب چونکہ یا علی مدد بچپن سے اماں نے ابا نے پڑھایا ہے اور وہی زبان سے کوئی عیب نہیں، اچھی چیز ہے بھائی، وہی کائنات کا مولا ہے، وہی اول ہے، ظاہر سی بات ہے وہی مدد کرنے والا، تو اب ظاہر بات ہے وہی زبان سے نکلتا ہے، سے پیر لٹکا یا علی مدد ہے یا نہیں؟ اچھا بہت سے لوگ ہوتے ہیں ذرا سا کچھ چوٹ لگی ارے ابا، تو اس کا مطلب یہ ابا سے زیادہ متصل ہے، تو جدھر روح زیادہ اتصال رکھتی ہوگی، بہت سے لوگ ارے اماں، اس کا مطلب ماں سے زیادہ اس کا لگاؤ ہے۔ میں جدھر لانا چاہ رہا ہوں جس چیز سے روح کا نفس کا زیادہ لگاؤ ہوگا وہی چیز اس کی زبان پہ جاری ہوگی، وہی اعضاء و جوارے سے جاری ہوگا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں گڈھا کے اندر گر گئے، بجائے نہ اماں نہ ابا نہ اللہ نہ مولا سیدھے گالی نکلتی ہے ان کے منہ سے، ہے یا نہیں؟ بس الٹی سیدھی دینے لگے، چوٹ بھی لگ رہی تو گالیاں دے رہے، باقی اس کے علاوہ نہ کسی کو مدد نہ دعا، تو اس کا مطلب ان کا تعلق برائی سے ہے۔ تو جس کا تعلق برائی سے ہوتا ہے اس کی زبان سے بری چیز جاری ہوتی ہے، اور جس کا تعلق اچھائی سے ہوتا ہے اس کی زبان سے اچھی چیز جاری ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اور یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، میں تو یوں کہوں گا یہ ہماری قوم کی خوش قسمتی ہے، مومنین جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، کیونکہ مومنین ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اہل بیت کی مٹی سے نہ بنایا گیا ہو، ان کی بچی ہوئی طینت سے آپ کو خلق کیا خدا نے، آپ کے اندر اہل بیت کی محبت مٹی میں ملا کے پیدا کر دیا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے۔ اور اس سے زیادہ نہیں لے جاؤں گا تو بڑی لمبی پھر بحث چلی جائے گی، پھر فلسفے کی بحث ہو جائے گی، پھر وہ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جو کہ اللہ نے بدیع طور پہ پوری کائنات کو ایک ساتھ خلق کر دیا ہے، روحیں بھی خلق ہو چکی ہیں، اور یہ روحیں جو اور یہ ساری چیزیں جو ہیں کربلا کے اندر موجود تھیں۔ اب ان روحوں میں کون سی روحیں تھیں جو امام حسین کے ساتھ تھیں اور وہ ادھر شیطانی، وہ ایک پوری بحث ہے، اس کے اندر مجھے نہیں جانا، بس اتنا معلوم ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ انسانوں میں کچھ ایسے انسان بھی ہیں جو اپنا نفس اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، تو جب نفس اللہ کے حوالے چلا جائے گا تو پھر اس کے اثرات اس نفس پہ طاری ہوں گے۔ میں ابھی جو جدھر آپ کا نفس متصل ہو جائے گا اس کا اثر آپ کی زبان پہ خود جاری ہوگا، ہے یا نہیں؟ اس کے اثرات آپ کے اوپر خود پہ خود جاری ہوں گے۔ اب میں دو آیتیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ جس نے بہت توجہ، جس کا نفس اگر اللہ سے منسلک ہو جائے، متصل ہو جائے یا اللہ کی سے مل جائے اور اس نے اللہ کے حوالے نفس کر دیا، تو اب ادھر سے کیا اثر ہوگا؟ سوال یہ پیدا ہوگا کہ اب وہ کیا کرے گا؟ تو وہ کہہ رہا ہے سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، ہے یا نہیں؟ میں تسخیر کر رہا ہوں، سخرہ تسخیر باب تفعیل سے، سخرہ یا سخر و تسخیر باب تفعیل کی خصوصیت یہ ہے
کہ جو فاعل ہے اس کی ساری خصوصیات دوسری طرف منتقل ہونا، اور فعل اس وقت تک وجود میں آ نہیں سکتا جب تک فاعل نہ ہو. کوئی بھی ہو، ایک کلی بحث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، کوئی بھی ہو، فعل اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتا جب تک فاعل نہ ہو. اچھا، اب جس نے نفس اللہ کے حوالے کر دیا، اب سوچو اس کی خصوصیات کیا ہوگی. وہ کہہ رہا میں مسخر کر رہا ہوں، یعنی جو میری خصوصیات ہیں، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، میں پوری کائنات کا خالق ہوں، لیکن میں نے امر کو بھی خلق کیا ہے. امر بغیر صاحب امر کے وجود میں آ نہیں سکتا. تو اس صاحب امر کی خصوصیات کیا ہونا چاہیے؟ سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر، میں اس کے اندر مسخر کر رہا ہوں چاند کو بھی، سورج کو بھی، رات کو بھی، دن کو بھی، دریا کو بھی، ہواؤں کو بھی. موت اور حیات کا مالک کا یہ امر ہے، صاحب امر میں دے رہا ہوں، میں اس کے اندر مسخر کر رہا ہوں. تو صاحب امر کی یہ خصوصیت ہونا چاہیے، یعنی جس نے اپنا نفس اللہ کے حوالے کر دیا، اب اللہ اس کے اندر یہ خصوصیت دے گا، وہ صاحب امر بنے گا. اور صاحب امر کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ چاہے تو چاند کے 2 حصے کر دے، وہ چاہے تو سورج کو پلٹا دے، وہ چاہے تو زمین میں راستہ بنا دے، وہ چاہے تو پہاڑ کو اشارے سے ہٹا دے، وہ چاہے تو ٹھوکر مارے مردہ زندہ ہو جائے، زندے کو نماز پڑھا دے مردہ ہو جائے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. ایک اس سے بہتر صلوات بھیج دے، بس پڑھ چکا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب جب اس نے اپنا نفس اللہ کے حوالے کر دیا تو اب اس کی مرضی نہیں ہے، کیونکہ ادھر تو وہ چلا گیا نفس. اب جو یہ کام کرے گا وہ اللہ کی مرضی ہوگی. تو جب اللہ کی مرضی ہوگی تو اگر نماز شب میں یہ شخص دعا مانگ رہا ہے، بہت توجہ کے ساتھ میں، چاہے انسان کو لے لے چاہے امام کو لے لے، اگر اس نے اپنا نفس اللہ کے حوالے کر دیا ہے تو اب اگر یہ نماز شب میں دعا مانگ رہا ہے تو اب یہ نہیں کہہ رہا ہے بلکہ نفس کہہ رہا ہے، اور اس نے نفس اللہ کے حوالے کر دیا. تو جو یہ مرضی ہے تو مرضی الہی ہے. اب اگر مولا کائنات عباس کے لیے دعا کر رہے ہیں تو یہ عباس مولا کائنات کی خواہش کا نام نہیں ہے بلکہ مرضی پروردگار کا نام ہے. اور جو مرضی پروردگار کا نام ہو تو باب الحوائج بھی وہی بنے گا، باب المراد بھی وہی بنے گا. ایک صلوات بھیج دے محمد والے. بس پڑھ چکا، ظاہر سی بات ہے. اب آپ کہیں باب الحوائج کیسے ہو گیا، باب المراد کیسے ہو گیا؟ بھیا مرضی پروردگار کا نام ہو جس کا عباس، تو ظاہر سی بات ہے کسی بھی امام کو، بات آگے تو کہتا چلو، کسی بھی امام کو یہ لقب نہیں ملا باب المراد اور باب الحوائج. یعنی ڈائریکٹ عباس سے مانگ سکتا ہے، واسطہ نہیں، بغیر واسطے کے ڈائریکٹ عباس کو یہ صفت دی ہے پروردگار نے کہ تم عباس کے روضے پہ جا کے عباس سے ڈائریکٹ مانگ سکتے. کیونکہ باب المراد اس کا در میں نے باب المراد قرار دیا، باب الحوائج تمام حوائج کا در میں نے قرار دے دیا. تمام انبیاء ایک طرف ہے، تمام ائمہ ایک طرف ہے، عباس تنہا ایک طرف ہے. تھیوریاں بدلی جو عباس نے حیدر کی طرح فوج نظروں کو اٹھا لی در خیبر کی طرح. ایک صلوات بھیجتے محمد والے. یہ عباس ہے. صفات و کمالات میں مولا کائنات سے کم نہیں، وہ ایک موضوع الگ ہے امامت کا، لیکن عصمت صاحب الرایا اور صاحب الشریعہ. اور یہی کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں وقت کا امام ہے لیکن اطاعت نفس، اطاعت کے حوالے کہ جو امام کہے گا وہی کروں گا. جبکہ صاحب الرائے ہے، لقب ایک صاحب الرائے بھی ہے، یہ چاہے تو اپنی رائے دے سکتے ہیں، اپنی رائے سے عمل کر سکتے ہیں، لیکن نہیں وقت کے امام کی اطاعت. ہم لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں، ابھی ذرا سی طاقت آ جائے تو ہم خود کر لیں گے، اور جو پوری کائنات کو ایک اشارے پہ چلا رہا ہو. واقعی حقیقت یہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں عباس نے جو خط کھینچا تھا وہ خط نہیں تھا، وہ قیامت کی لکیر تھی.
زمین اور آسمان کانپنے لگا تو ہم لوگ بڑے آسانی سے پہنچ دیتے کہ عباس نے خط کھینچ دیا گا، کوئی ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے. خالی اتنا ہی کہہ دینا نظروں پہ پوری فوج کو روک دینا. میں تو کہوں گا فوج کو نہیں بلکہ پوری کائنات کو روک دیا. پوری کائنات زمین و آسمان لرزنے لگے، کیونکہ یہ عباس مرضی پروردگار کا نام ہے. اگر اس نے خط کھینچ دیا ہے تو اطاعت امام بھی ضروری ہے. اگر امام نے راضی ہو گئے، اگر اجازت دے دی تو قیامت سے پہلے قیامت کربلا میں ہونے والی ہے. زمین بھی لرزنے لگی، آسمان بھی لرزنے لگا، لیکن وقت کا امام جانتا کہ عباس تم علمدار ہو، تم سقائے سکینہ ہو، تم سقائے اہل بیت ہو، تم فوج علمدار حسینی ہو. تمہیں پتہ علمدار کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ بیویوں کی نگاہیں ایک علم پر ہوتی ہیں، دشمنوں کی نگاہیں بھی علم پر ہوتی ہیں، دوستوں کی بھی نگاہیں علم پر ہوتی ہیں، منافقوں کی بھی نگاہیں علم پر ہوتی ہیں. علمدار وہ حیثیت رکھتا ہے. دوستوں کی نگاہیں اس لیے علم پہ رہتی ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ میرا علم بلند ہے تو ان کا دل مطمئن رہتا ہے کہ دشمن ابھی میرے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا، میرا علمدار موجود ہے، علم زندہ ہے. دشمنوں کی نگاہ اس لیے علم پہ رہتی ہے کہ ابھی تک مجھے فتح حاصل نہیں ہوئی ہے، یا دشمنوں میں بے چینی رہتی ہے اور دوستوں میں سکون رہتا ہے. کہ اگر بیویاں خیمے میں سکون سے ہیں عباس تو تمہارے پرچم سے ہے. اگر سکینہ سکون سے ہے تو تمہارے پرچم سے ہے. دشمن بے چین ہے تمہارے علمدار ہونے سے. جیسے عباس میں کیسے تمہیں اجازت دے دوں؟ یہ گفتگو جناب سکینہ سن رہی ہیں، سمجھ گئی کہ میرے چچا کو اجازت نہیں ملے گی، در خیمہ پر آ گئی اور دھیرے سے آنے کے بعد اپنا سوکھا و مشکیزہ لا کے سامنے رکھ دیا. کہ عباس، کہ امو جان، بچے پیاس سے التش کی آوازیں بلند کرنے لگے. ایک قطرہ اگر آب مل جائے تو سب کو سکون مل جائے گا. امام حسین جناب عباس سمجھ گئے. امام حسین گفتگو جناب سکینہ نے سن لی تھی. کہ عباس جاؤ سکینہ کی خواہش کو پورا کر دو. جناب عباس تو چلے گئے، لیکن در خیمہ کے اوپر حسین بھی بیٹھے ہیں. ایک خیمے کے اوپر جناب زینب ہیں، جناب سکینہ ہیں. زینب حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، بس پڑھ چکا، کیونکہ عباس پانی لینے گئے. پتہ کیسے چلے؟ زینب حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، سکینہ زینب کے چہرے کو دیکھ رہی ہے. ایک مرتبہ امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، زینب تڑپ گئی. کہا بھائی میرا عباس خیریت سے ہے؟ امام حسین نے اپنی کمر پکڑ لی. کہا عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. زینب سمجھ گئی میرا بھائی عباس چلا گیا. خیمے میں داخل کا بیویوں، میں اپنا عہد و قسم واپس لے رہی ہوں. جس کے بھروسے میں نے قسم و عہد لیا تھا کہ میں چادر کی ذمہ داری لے رہی ہوں، وہ محافظ کربلا کی زمین میں نہر فرات میں میرا بھیا عباس شہید ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضاء تسلیما لامرہ. اللهم صل بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم السلام. پروردگار حاضرین دلی تمنا کو پورا فرما. واسطہ محمد کا واسطہ جو قرضدار ان کا قرض فرما، جو بیمار ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہے پروردگار کو روزی عطا فرما، جو روزگار کر رہے پروردگار ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما. جہاں جہاں بھی مومن حضرات ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. علماء حق کا سایہ ہم سب پر قائم دائم رہے. واسطہ محمد کا واسطہ ہمیں زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر قمر آرا بیگم بنت مرزا محمد حیدر علی مرحوم کی روح کو بخش دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم
لم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا عبد الله. السلام عليكم.